ان کو فون کرتے قاسمی بھائی کو کہ بھائی غلطی ہوگی بچی کے ساتھ، چلیں میرا بچہ ہے، اس نے غلط اس کو وہ کیا، وہ بچی ہے، معصوم بچی ہے، ایسے گھر سے نکل آئی ہے، آپ آئیں بیٹھیں، آپ نہیں ہم آتے ہیں اس کو لے کر، بیٹھ کے یہ معاملہ حل کریں۔ یہ شریفانہ انداز ہے ماں جی جو آپ کو کرنا چاہیے تھا، اور اگر آپ نہیں کر سکتی تھی تو آپ کی فیملی میں کوئی ایک ایسا سیاںا بیانا بندہ تو بیٹھا ہوگا جو آپ لوگوں کو اس بات کی مت دیتا، جو آپ کو اس بات کا احساس دلاتا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ کوئی ایک بندہ تو ہوگا آپ کی پوری فیملی میں، تو اب یہ بیان دینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی کے دل نرم ہوں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیا سلیم میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ ظہیر کی والدہ کا پہلا بیان سامنے آیا ہے، میں اس پر کوئی بات کروں گا، پہلے آپ ذرا بیان ان کا پورا سن لیں، آڈیو ان کی سنیں آپ۔ اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہے وہ ظہیر کی والدہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ظہیر آپ کا بیٹا ہے؟ جی ظہیر احمد کی والدہ بول رہی ہوں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ مبینہ طور پہ آپ کے بیٹے نے اغوا کر لیا تھا دعا زہرا کو؟ نہیں اغوا نہیں، یہ جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے۔ کیا اصل کہانی ہے، کیا حقیقت ہے، بتائیے۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ ہے میڈیا تھے، انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا چھوڑا ہے، پتہ نہیں ہمارے خلاف اتنے برا بول رہے ہیں، اتنا برا بول رہے ہیں، کوئی سمجھ نہیں، اتنی ٹینشن اسی کسی منہ بخان بھی ہوگے نہیں رہے، یقین جان۔ دعا زہرا خود آئیے، ٹیکسی پہ آئیے، جسے آئیے تو زنسی میں اس نے کسی لڑکی سے فون کیا ہے میرے بیٹے کو، اس کا کوئی پبجی سے بات ہو رہی تھی پہلا بچے سے، دونوں بچی نے کیا میرا رشتہ مانگنے آؤ، اسی کہ مانگنے جائیں گے، جسے اسی جا رہے ہیں تو وہ کہتی میرے ماں باپ نے نا انکار کرتا، ٹھیک ہے، اسی واپس آ گئے۔ اس تو بعد کچھ مہینہ بعد جو بچی خود آ گئی ہے، ٹیکسی پہ بچی آئی ہے، کوئی اغوا نہیں کیتا، کچھ مجبوراً۔ میں کہا بیٹا تو کیا کر کے آ گئی، آپ ماں باپ تیرے سے بات کر لیتے، کہتے میرا ماں باپ نہیں مانتا، وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتے تھے جی، وہ 14 سال نہیں ہے، ماں باپ نے گٹائی ہوئی۔ کتنی عمر ہے؟ وہ کہہ رہی میری 2 سال عمر میرے ماں پیو نے گٹائی ہوئی، 14 سال اس کی عمر نہیں، اس کی 16 تو اوپر 17 ہو سکتی۔ اچھا اس کی عمر 17 سال ہے، تو آپ کے بیٹے کی عمر بھی کتنی ہے؟ 21 سال ہے۔ اچھا ابھی میرا بیٹا یونیورسٹی میں داخلہ لے، وہ پڑھ رہا تھا۔ تو پھر یہ بتائیے گا کہ کہاں پہ نکاح ہوا؟ ہائی کورٹ میں نکاح ہوا ہے ان کا، مجبوراً نکاح کرنا پڑا، اس نے کوئی کچھ ایسا نہیں کیا، انہوں نے شادی کی ہے۔ تو بات یہ ہے جو ان کے بیان بھی ہو گئے ہیں، سب کچھ ہو گیا ہے، تو ہائی کورٹ میں ہویا ہے، اسی خود اس نو دے دیتا سی بچی کو، ہائی کورٹ نے اسی پیش کرتا سی بچی نے بیان دیتے جو میں ظہیر کے ساتھ رہنا، تو ظہیر کے انہوں نے بیان بھی دے دے، آئی فور بیان ہوئے نے، تمہیں پتہ ہے، سارا میڈیا تو پتہ ہے، ماں پیو نو پتہ ہے، ختم ہو گئے اس معاملہ۔ اس تو بعد انہوں نے ٹیماں بھیجیاں نے پیچھے سارے بندے۔ اچھا یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو دعا زہرا نے جو بیان دیا ہے وہ بھی گن پوائنٹ پہ دلایا گیا ہے بیان؟ کیوں؟ بیان صحیح دیا اس نے اپنی مرضی سے بیان دیا، مرضی سے بیان دیا، کوئی کسی دے ڈر نہیں، ان صحیح اپنے ہوش حواس سے اس نے بیان دیا۔ وہ کہندے نے دبکائی ہوئی، یہ بچی بالکل شعور رہنا چاہتی ہے، بچی ڈری ہوئی، ہون ڈری ہے، پہلا بالکل ہوش حواس سے اس نے بیان دیے۔ جج صاحب نے پوچھا ہے ہائی کورٹ والے، بیٹا آپ کراچی جانا چاہتی؟ ادھر اس کہا میں نے جانا ہی نہیں کراچی، وہ کراچی نہیں جانا چاہتی تھی تو چھپے ہوئے ہم، وہ کہتی میں نے جانا ہی نہیں۔ 15 کو بندے ہمارے اٹھائے ہیں انہوں نے ساڑھے نال بہت ظلم کر رہے، اتنے بندے ہمارے اٹھائے۔ میری اپیل ہے۔ اچھا جو بندے آپ کے اریسٹ ہیں وہ بندے ابھی تک رہا نہیں آ رہی، مینوں پتہ ہی نہیں، میرا بیٹا بھی میرے بیٹے بھی انہوں نے پکڑے ہو، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، ہمارے پیچھے ایسے بھگے، ہم لوگوں نے قتل کی، یہ بچی خود آئی، کوئی اغوا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا اب آج ظاہر ہے کہ سندھ پولیس نے ریڈ کیا ہے، CI نے مشترکہ کارروائی ہوئی ہے، کیا مطالبہ کریں گے؟ آپ کا جو بیٹا ہے وہ گرفتار ہو چکا ہے، رہا کے لیے کیا کہیں گے؟ میں تو یہ کہوں گی، اپیل ہے میری نواز شریف صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے، حمزہ شہباز سے، سب سے، کراچی والوں سے، جتنے افسر رہ گئے، میں تو جانتی نہیں زیادہ، وہ افسروں سے کراچی جو ہیں افسر رہ گئے نے، جج جو ہیں، ان سے اپیل ہے جو میرے بیٹے کو کچھ نہ کہے، نہیں تو میں مر جاؤں۔ میں گھابری، میں ٹینشن میں دل دی مریض ہوں، خدا کے لیے۔ ان کی والدہ جو ہے نا بچی کی، انہوں نے واسطے اپیل ہے میرے بچے کو کچھ زیادتی ایسی نہ کریں، بچے نو میں انہوں دی بیٹی، میں ان کے ساتھ ہی رہی ہوں، میں اس کی ماں ہوں، میں ساتھ بچوں کے، تے بچے ڈرے ہو بھاگے ہوئے نے، کوئی ایسی نہیں ہے جو ایسی بگائی، میں بچوں کے ساتھ ہوں، میں ان کی حفاظت واسطے ہوں، ان کی بیٹی تو میری بھی بیٹی ہے۔ ہمارے خلاف اتنی باتیں کی ہیں لوگوں نے، اتنی کی ہیں میڈیا میں،
अच्छा, आप ये बताइएगा कि कराची से लाहौर का सफर, लाहौर से चिश्तिया में कैसे आना हुआ? चिश्तियाँ हम भागते भागते पीछे टीमन कोई गोली ना मार, बच्ची कहती मैंने मार देंगे, बच्चे डरे हुए, मैं उनके साथ हूँ। हम लोग एक दिन होए इधर आए, हमारे कुछ जानने वाले इनके पास आए हैं, अभी हमारा कुछ कर। जी अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है जी। आपकी ऑडियो मैंने भी सुनी और हम सब लोगों ने सुनी। मेरा बस एक छोटा सा सवाल है, ये मैंने 20 दिन पहले भी कर दिया था आपसे, सिर्फ ये पूछने की मैं अगर जिसारत कर सकूं कि जब बकौल आपके घर छोड़कर आई थी और आपको पता था कि ये गलत हो गया काम, तो क्या आप एक छोटा सा बयान उस वक्त नहीं दे सकती थी? क्या आप एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त नहीं कर सकती थी? क्या आप निकाह से पहले, जो निकाह हुआ है उससे पहले ये सारी बातें नहीं कर सकती थी? पूरे 2 माह गुजर गए, आप मीडिया पे हर चीज़ देख रही हैं, आपको पता है कि कितने बड़े बड़े इदारे इसके अंदर जो हैं वो शामिल करने पड़ गए, इतनी हाइप क्रिएट हो गई और आप बिल्कुल खामोशी से बैठी रहीं। आपको अगर अपने बच्चे की जान की परवाह थी या बकौल आपके कि उसके वालिदैन से भी ज़्यादा प्यार करती हैं, तो आप सबसे पहले पुलिस से प्रोटेक्शन मांगती। आप कहती जी बच्ची से गलती हो गई है, आप पहले हमें आप प्रोटेक्शन दें, उसके बाद हम अगला कोई स्टेप उठाएंगे, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम मीडिया के पास जाएंगे, हम जो भी करेंगे। आप फैमिली का मैटर है जिसको बैठ के हम हल करेंगे किसी ना किसी तरीके से। 3 सूबों की पुलिस आप लोगों ने हिला के रख दी, सारे इदारे आप लोगों ने मजबूर कर दिए। कितने बड़े बड़े जो अहम शख्सियात थी सियासत की, वो भी इसके अंदर जो है वो दाखिल हो गई और आखिर में जब को बाज़ियाब करा लिया गया तो फिर आप थाने के बाहर खड़े होकर ये बयान दे रही हैं मोहतरमा, और साथ आप ये कह रही हैं मैं दिल की मरीज़ हूँ। ये सवाल खाली मेरी तरफ से नहीं है, मुझे पता है ये जितने बाशऊर लोग बैठे हैं ये सबके दिल में ये बात होगी और वो आपसे सवाल पूछना चाह रहे होंगे। जब आपको मोअज़्ज़िज़ जज साहब बुलाते रहे हैं कि हाजिर हों, पेश हों, अपना मसला हमारे सामने बयान करें, आप लोगों का क्या मसला है, हम हल करते हैं, आप उस वक्त सामने नहीं आई, आपने उस वक्त आके कोई आवाज़ारी नहीं की। बात यह है, अगर आज आप मीडिया को कह रही हैं मीडिया हमारे मुतालिक क्या क्या बातें कर रहा है, मीडिया आपकी वजह से आपके मुतालिक बातें कर रहा है ना माँ जी। आप लोग क्यों छुपते फिर रहे थे? कौन सा इतना बड़ा जो है वो हो गया था काम के जिसको आप सामने आके बात नहीं कर सकते थे? ये काम ही जो स्टार्ट हुआ है ये भगोड़े टाइप स्टार्ट हुआ है, भगोड़े बन के ये काम किया गया है जो नाजायज है। किसी बच्ची को वरगलाना, किसी बच्ची को धोखे में लेकर आना, किसी बच्ची को बातों में लेकर आना, और उसकी उम्र नहीं है शादी की, उसको वहां से निकाला गया। क्या आप लोगों में इतनी ताकत नहीं थी या आपके बेटे में इतनी ताकत नहीं थी को रोक सकते कि जी अपने घर से ना निकलना, खबरदार, ये सारा मलबा जो है वो हमारे सर पे पड़ जाएगा, बैठी रहो, देखते हैं कुछ करेंगे। आपने वो भी नहीं किया। फिर आप वही बात करें, टैक्सी में आ गई। कैसे आ गई टैक्सी में? किस तरह आ गई टैक्सी में? ये कोई 10 मिनट का रास्ता नहीं है, 5 मिनट का रास्ता नहीं है, ये कराची और लाहौर का रास्ता है। अब आपके ऐसे बयानात से माँ जी कोई किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरा पाकिस्तान आपका इंतजार कर रहा था। जैसे ही आपको पता चला था कि नहीं ये गलत कदम उठा दिया है, आपको उसी वक्त मीडिया पे आ जाना चाहिए था, उसी वक्त पुलिस के पास जाना चाहिए था। आपका बच्चा लेके उसको पहुंच गया वहां पे निकाह करने के लिए, जाली, बगैर शनाख्ती कार्ड के, बगैर किसी एविडेंस के। तो मीडिया पे आपको पहले आना चाहिए था, हम भी आपके साथ खड़े होते, हम खड़े होते आपके बच्चे के लिए। बकौल आपके के घर से वो खुद आई है, वो इतनी मतलब मोहब्बत करती है आपके बेटे के साथ, हम उस मोहब्बत को जो है वो तकमील तक पहुंचाते, हम आते, हम कहते नहीं जी नहीं, चलें हो गया, कोई मसला नहीं, गलती होती है, चले बैठ के इस मसले को हम सॉल्व करते हैं। पूरे पाकिस्तान में तमाशा लगा हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट को आपने कुछ नहीं समझा, जजेस को आपने कुछ नहीं समझा, सिंध हाई कोर्ट को आपने कुछ नहीं समझा, उसकी फैमिली को आपने कुछ नहीं समझा। उनको फोन करते काज़मी भाई को कि भाई गलती होगी बच्ची के साथ, चले मेरा बच्चा है, उसने गलत उसको वो किया, वो बच्ची है, मासूम बच्ची है, ऐसे घर से निकल आई है, आप आए बैठे, आप नहीं, हम आते हैं इसको लेकर, बैठ के ये मामला हल करें। ये शरीफाना अंदाज है माँ जी जो आपको करना चाहिए था। और अगर आप नहीं कर सकती थी तो आपकी फैमिली में कोई एक ऐसा सियाना बयाना बंदा तो बैठा होगा
جو آپ لوگوں کو اس بات کی مت دیتا, جو آپ کو اس بات کا احساس دلاتا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. کوئی ایک بندہ تو ہوگا آپ کی پوری فیملی میں, تو اب یہ بیان دینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی کے دل نرم ہوں گے. آپ نے کوئی ادارہ ہی نہیں چھوڑا. کس بات کی ڈراوے کی آپ بات کر رہی ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کو عدالت اس چیز کی پروٹیکشن دے رہی ہے. اور مہدی بھائی اگر اتنے خطرناک انسان تھے, وہ کبھی عدالت کا سہارا لیتے نہیں, انہوں نے لیگل کام کیے ہیں سارے. اور اگر عدالت آپ کو بلا رہی تھی تو کس چیز کا ڈر تھا آپ کو؟ عدالت کوئی انہوں نے خریدی ہوئی تھی کاظمی بھائی نے کہ آپ کے خلاف کوئی غلط بات ہو جاتی؟ عدالت بلا رہی ہے آپ کو کہ اس بات کو آپ حل کریں, مسئلہ حل کریں. ایک FIR کاٹی جاتی ہے کسی بھی چیز کی, تو جس پہ کاٹی جاتی ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ آئے, تھانے آئے یا عدالت میں آئے, آ کے اپنی صفائی پیش کرے کہ جی ہم پہ غلط FIR کاٹی گئی ہے. یہ مسئلہ ایسے نہیں, مسئلہ ایسے ہے. آپ نے ماشاءاللہ پورا پاکستان ہلا کے رکھ دیا. کیا IGs, کیا پولیس اہلکار, کیا کون سا ادارہ اس کے اندر شامل نہیں ہوا. اور اب آپ ہیلپ مانگ رہی ہیں شہباز شریف صاحب سے, اور حمزہ شہباز شریف صاحب سے آپ ہیلپ مانگ رہی ہیں. تو ناظرین, یہ آئی تھی اپنا ویڈیو, میں نے سوچا اس پر آپ سے بات کروں. اب آپ لوگ اپنے کمنٹس دیں, کیونکہ آپ لوگوں کے جو کمنٹس ہیں نا وہ بہت زبردست ہوتے ہیں اور میں ان کو لازمی پڑھتا ہوں کمنٹس کو آپ کے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.